فریاد ہے کشتیے امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، علیکہ واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، یعنی بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مثالی معاشرہ۔ مثالی معاشرہ بنتا ہے افراد سے، مثالی معاشرہ بنے گا مثالی افراد سے، اور جو ہے اس کے اندر گھر کا بہت زیادہ ایک رول ہے۔ مثالی گھرانہ ہوگا، مثالی افراد ہوں گے تو معاشرہ بنے گا مثالی معاشرہ۔ ہم دیکھتے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ لوگوں کے مزاج طرح طرح کے ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر جو رشتے ہوتے ہیں یہ بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ یعنی گھر کے اندر شوہر بھی ہوتا ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، اور کچھ دیگر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، دادا دادی بھی بعض اوقات گھر پہ ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم اس گھر کی جو ایک اکائی ہے اس کی ایک فرد کو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم مدنی پھول لیں گے۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ نگران شورا کے مدنی پھول بھی لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ شوہر مثالی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اب شوہر مثالی کیسے بنے گا یہ پوچھیں گے نگران شورا سے۔ جی سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ شوہر مثالی بنے گا جب وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری سیرت کو پڑھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھریلو زندگی کو کس انداز سے گزارا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری سیرت ہے اس میں یہ پہلو بھی موجود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس انداز پر رہا کرتے تھے، جنہیں ہم اپنی امہات المومنین کہتے ہیں، تمام مومنوں کی مائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح فرمائے تھے، اور ایک سے زیادہ کو آپ نے اپنی زوجیت کا مطلب آپ کی گھر کی یا آپ کی زوجہ بننے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اور اس میں بعض خصوصیات ہیں خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ہیں، لیکن جو گھر گھرستی کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے اور جو ہم تک پہنچا ہے، امہات المومنین کے ذریعے پہنچا ہے، صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے، تو اگر وہ انداز اختیار کیا جائے تو ایک شوہر مثالی شوہر بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک چیز جو معاشرے کے اندر ہے، مسکرا کیوں رہے ہیں؟ جی میں بات کرنے جا رہا ہوں تو وہ ہے ہی ایسی، تو مجھے مسکرانا ویسے سنت بھی ہے، ضروری نہیں کوئی وجہ ہو تو ہی بندہ مسکرائے۔ بغیر وجہ مسکرانا سنت ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ رہا، میں تو ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، مسکرانا سنت ہے۔ بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ ہے تھوڑی اسی طرح کی۔ دیکھیں، ایک شخص جو ہے وہ معاشرے کے تمامی افراد کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ دیکھیں، انسان ہوتا ہے جیسے شوہر کی نمائندگی یوں ہو سکتی ہے کہ شوہر بولے جی میں آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ جی ابھی تو میں ظاہر سی بات ہے شوہر کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ شوہر جو ہے وہ بولے کہ جی دیکھیں میں ایک آدمی ہوں اور میرے اندر شوہر ہوتا ہی آدمی ہے جی، اور میرے اندر جو ہے وہ خامیاں بھی پائی جاتی ہیں اور کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہر ایک کو راضی نہیں رکھا جا سکتا، تو میں تو مثالی بن نہیں سکتا۔
ایک کو راضی کروں گا دوسرا ناراض، دوسرے کو راضی کروں گا تیسرا ناراض، تیسرے کو راضی کروں گا تو پہلا پھر ناراض. میں تو مثالی کیسے بن سکتا ہوں؟ میری مثال دی جائے، وہاں بھی دیکھو بھئی یہ آدمی. دیکھیں ہر ایک کو راضی رکھنا یا نہ رکھنا نہیں ہو تو شوہر تو فی الحال تو ان کے گھر کی بات کرے نا، محلے کی تو بات نہیں کرے نا. گھر کے اندر بھی تو دیکھنا جنرل اسٹور والے کی بات نہیں کرے، اس محلے کے دودھ والے کی بات نہیں کرے، یہ تو بات نہیں کرے. گھر کی چار دیواری کی سلمان پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمارے سائڈ فرینڈ بنایا جاتا ہے. ہمارے میمنوں کو انور بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سائڈ فرینڈ ہیں، کیا بولتے ہیں؟ انور. اچھا، جو سائڈ فرینڈ جس کو بولتا ہے، جو دولہے کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اس کے منہ پر رومال رکھوا دے، کھانا اس کا کم کھلوا دے، اور وہ ایک ہی دن ہوتا ہے اس کو چلنے کا طریقہ سکھا رہا ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شادی سے قبل اس مرد نے، اس لڑکے نے ایز اے ہسبینڈ، ایز اے شوہر اپنی کیا ذمہ داریوں کو پڑھا ہے. اسلام و دین کا ایک نکاح کا بارے میں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث موجود ہے کہ نکاح کرو کہ اس سے تمہارا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے اور آدھے کے معاملے میں خدا سے ڈرو. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے جی، اور نکاح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نکاح کے فضائل ہیں، شادی سے کس قدر برکتیں نصیب ہوتی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں اور حدیث میں اگر ہم پڑھیں تو شوہر کے حوالے سے، اس گھر کے سربراہ کے حوالے سے واضح احکامات اور واضح رہنمائی موجود ہے. شوہر کے متعلق حدیثوں میں بھی کافی سارے رہنمائی موجود ہے. اور حقوق زوجین، جب یہاں پڑھے گا نا، حقوق زوجین لکھا ہوتا ہے، دونوں کے حقوق، یعنی بیوی کے بھی حقوق ہیں، شوہر کے بھی حقوق ہیں. تو بیوی کو تو سمجھا کر بھیج دیا گیا کہ شوہر کے حقوق بہت ہوتے ہیں. کیا ہوگا؟ شوہر کے حقوق بہت ہیں. ہاں، شوہر کے حقوق بہت ہیں. اگر صدقہ کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ مرد کو صدقہ کرے، شوہر کو صدقہ کرے، مگر صدقہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ دو جملے سکھا کر لڑکی کو بھی بھیج دیا. لڑکے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ لڑکی کے یعنی دلہن کے یا بیوی کے حقوق کیا ہیں. اس نے پڑھائی کچھ نہیں ہے تو وہ مثالی شوہر کیسے بن سکتا ہے؟ ایک علم ہی نہیں ہے ایک شخص کو کہ میری ذمہ داری. کیونکہ دیکھیں، آپ مثالی کب بنیں گے، آپ رول ماڈل کب بنیں گے؟ جب آپ کے پاس آپ کے اس عمل کی کوئی لائن آف ڈائریکشن تو ہوگی. آپ تو اپنے والد صاحب کو دیکھ کر سمجھتے کہ شوہر ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا دادا کو دیکھا تو شوہر ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھائی کو دیکھا کہ شوہر ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں یار، اس میں بات چیزیں صحیح ہے، بات چیزیں غلط ہیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارا انداز ایسا ہے کہ ہم نے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر نماز سیکھی ہے. ٹھیک ہے؟ ایک میجورٹی وہ ہے جو لوگوں کو دیکھ کر نمازی بنی ہے، اس نے کبھی جا کر نماز سیکھی نہیں ہے. اب اس نے مثال کے طور پر رکوع اور سجود کسی حد تک دیکھ کر بھی لیے، تو آیا وہ رکوع واقعی فرض ادا کر رہا ہے یا اس سجدے سے واقعی فرض ادا ہو رہا ہے، یا اس کی پتہ نہیں ہوگا. اچھا، پھر رکوع اور سجود اور انتقالات جو ارکان جو ہوتے ہیں، دیگر جو ارکان ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو کچھ تسبیحات اور قراءات اور تلاوت بھی تو ہے. جی بالکل. اور وہ تو سیکھی نہیں ہے. تو جس طرح ہم سیکھ کر لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اکثریت کہہ سکتا ہوں نمازیوں کی جن کی نمازیں درست نہیں ہیں، تو اسی طرح بندہ دیکھ کر ہی دولہا بن گیا، دیکھ کر شوہر بن گیا ہے. اب اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو وہ مثالی شوہر کیسے بنے گا؟ پھر اس کو کہاں سے آپ لے کر دیتے ہو کہ وہ اب یہاں تو ایسی بات ہے کہ کسی نے چٹکلا بتایا کہ شوہر کو جو ہے نا بڑا تیار کر کے نا ذہنی طور پر دیکھ، پہلی رات کوئی تو نے جو ہے نا اپنا وہ سکہ بٹھانا ہے تو زندگی میں ڈرتی رہے گی. کہا کیا؟ بولا ہم نے جو ہے نا اس روم کمرے کے اندر ایک مرغا رکھا ہے، مرغا یا پتہ نہیں بلی رکھی ہے نا، اس کو یوں کچھ کرا کر رکھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو نے جاتے ہی جب وہ تجھے نظر آئے نا تو اس کے سامنے جا کر اس کی گردن موڑ دینا نا، گردن موڑ کے پھینک دینا. تو تجھے پہلی رات میں تیری بہادری کا اور تیری مردانگی کا تیرے اس کا سکہ بیٹھ جائے گا. وہ آجا وہاں وہ گیا کمرے میں. اب کمرے میں گیا تو اس کو وہ نظر ہی نہ آوے، کوئی منہ ماں کوئی چو چو کی آواز سا ہوئے، کوئی نظر ہی نہ آوے. وہ ڈھونڈے تو وہ دلہن نے پوچھا کہ حضور کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا وہ بتایا تھا کچھ، وہ مرغی بلی کو کمرے میں ہوگی
میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں. اچھا وہ تو میں نے موڑ کر توڑ کر کونے میں رکھ دی ہے. آپ سمجھے کیا مطلب؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں آپ موڈ نہ خراب کریں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ایک دوسرے کو روب میں لینے کی اور ایک دوسرے کے اوپر اپنی برتری جتانے کا معاملہ ہے ہی نہیں. کیونکہ ہم نے شادی کی ہے, مقابلہ نہیں کیا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کس طرف لوگ جا رہے ہیں. یعنی میں نے جو یہ ابھی کہا نا کہ ایسا مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ بات زندگی کی ابتدا ہے, اور زندگی کی ابتدا میں ہی کیا خیالات, تصورات اور کیا مطلب یہ کیسے بنے گا حضور؟ یہ اپنے سلمان بھائی تربیت نہیں ہے. میں نے آپ کو کیا عرض کی کہ جب شوہر کا شروع سے یہ ذہن ہے کہ میں نے اپنی حاکمیت کو اپنے روب اور اپنے دبدبے سے بٹھانا ہے, اور مطلب میں نے اپنی ہی چلنی ہے, اس کی چلنے نہیں دینی, اور جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں ایک سینٹنس ہے مائی شپ مائی آرڈر, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہوتا. ایک میچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گھر چلتا ہے. جیسے میں نے عرض کی نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک. اب مجھے بتائیے کتنے شوہر ایسے ہیں کہ جو گھر میں آتے ہیں تو اپنے جوتے وہیں اتارتے ہیں, یا جوتے اتارنے کی جگہ چپل جوتے نہیں, ان کی تو مرضی ہے جہاں آئیں گے رکھ دیں گے. تو بیوی کی ذمہ داری ہے نا کہ جوتے اٹھا کر اس کی صحیح جگہ پر رکھے گی. کتنے ایسے شوہر ہیں جو گھر پر آ کر موزے اگر پہنتے ہیں تو موزے اتار کر اس کو تمیز کے ساتھ سیدھے کر کے, موزے تو الٹے اتارتے ہیں اتارنے والے, موزے اگر الٹے بھی تم نے اتار دیا, حالانکہ موزے سیدھے اتر سکتے ہیں, جو موزے سیدھے پہن سکتے تو موزے سیدھے اتر بھی سکتے ہیں. اور ایٹیکیٹ بھی یہ ہے کہ موزے کو سیدھا اتار دیا جائے. آپ انگلیوں سے اس کو کھینچیں گے تو وہ نکل آئے گا سیدھا باہر, اس کو اوپر سے موڑ چوڑ کر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہ لوگوں کو کپڑے بھی پہننے دیکھ کر کپڑے پہننے کے وہ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اب موزے اتار کر سے یوں پھینک دیے, کیونکہ موزے اٹھا کر جوتے میں ڈالنا تو اس کی ذمہ داری. اچھا صبح جوتے کر کے موزے نہ ملے, میرے موزے کہاں ہیں؟ اب وہ بول دے کہ آپ کے موزے تھے, آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا, تو موڈ خراب ہو جائے گا کہ تو میرے موزے صحیح کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. نہیں, ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد اب نمائندگی فرمائیے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے اگر اپنے مثال کے طور پر چادر یا کپڑے یا کچھ بھی اگر اتار کر رکھنے ہیں تو اس نے تو اتار کر پھینکنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ کام میری زوجہ کرے گی, میری بیوی کرے گی, میرے بچوں کی امی کرے گی, یہ میرا کام نہیں ہے. اچھا گھر میں کوئی صاف صفائی کرنی ہے, کوئی صرف ستھرائی کرنی ہے, کوئی ایسی اور کچھ کام کرنا ہے, یہ اس کا کام نہیں ہے. یہ کبھی بھی مطلب آپ اس کو نہیں دیکھیں گے اس نے مطلب وہ جو بیچ کی سینٹر ٹیبل ہوتی ہے, کبھی اس نے کپڑا لے کر سینٹر ٹیبل پہ چائے کا دھبا ہے نا, یہ شوہر صاحب نے کبھی چائے کا دھبا بھی صاف کیا ہو, بلکہ یہ آواز دے گا ذرا آنا, ہاں ارے بے وقوف کپڑا تو گیلا لاتی, اور اس کو کیا پتا کس لیے بلایا میرے سر کے تاج نے, وہ جیسا لائی جا کپڑا گیلا کر کے لا, بے وقوف کہیں کی. اب یہ سننے کے لیے بیوی ہے. ایسا شوہر کبھی مثالی شوہر بنے گا جس نے اس انداز پر ایٹیکیٹس اپنے یوز کیے ہوئے ہیں؟ اس کا کام ہے اس کو ذلیل کرتے رہنا ہے, اس کا کام ہے اس کو رسوا کرتے رہنا ہے, اس کا کام ہے اس کو مطلب کہ ڈیگریڈ کرتے رہنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو مطلب اگر کوئی دیکھ لیا, مثال دیتا ہوں, اگر ایک شوہر دیکھتا ہے کہ اب میری ٹیبل کے اوپر یا زمین پر کوئی ایسی چیز نشان یا دبا پڑ گیا, اگر وہ باورچی خانے میں کہیں جا کر کپڑا لے کر اس کو گیلا کر کر اگر دھبے کو صاف کر لے گا تو یہ شوہر صاحب کی عزت میں کیا کمی آ جائے گی؟ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے؟ اب آئیے دوسری طرف, پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو ہم نے پڑھا ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں اپنا حصہ ملایا کرتے تھے. یعنی کہاں تک لکھا کہ عام آدمی کی طرح آپ اپنے گھر کے کام کاج میں اپنا حصہ ملائے. سرکار کی شان تو کچھ اور ہے کہ وہ ہے نا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے, یہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ یہ جن سے میرا نکاح ہوا یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول ہیں. آپ کی زوجہ ہماری امہات المومنین یہ جانتی تھی, اگرچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، مگر میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے، لیکن آقا نے نبوت کا اس وقت اعلان نہیں فرمایا تھا، آپ کو حکم نہیں ہوا تھا. صحیح. لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تب بھی وہ آپ کے نکاح میں تھی نا، اور اس وقت وہ جس انداز پہ لے کے چل تھا تو وہ جانتی تھیں. لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس خوبصورت انداز سے آپ دیکھیے کہ مطلب کہ اپنے جوتے کے تسمے درست کر لینا. یار آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا پیمند لگا لینا حضور، کپڑوں کو پیمند لگا لینا. اچھا اپنے مطلب وہ دودھ دھو لینا. اللہ اللہ اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کردار مبارک سے کیا یہ افعال و یہ اعمال کیا یہ ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے. تو کیا ہمارا آج کا شوہر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنتوں کی بات کرے، نبی پاک کی سیرت کی بات کرے، کیا اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو گھر گھرستی کی جو زندگی تھی، یہ جو گھر کے اندر کی جو زندگی تھی، یہ جو خوش طبعی والی جو زندگی، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عبادت کرنی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ اپنے رب کی عبادت کر لو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہمارے یہاں کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے یہاں مردوں کے اندر آپ جس مثالی شوہر کی بات کر رہے ہیں، مثالی شوہر بنے گا تب جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان جملہ اوصاف اور ان جملہ کردار کو اپنی شخصیت میں لے گا اور انکساری کرے گا، عاجزی کرے گا. کتنی عاجزی کرے سب. آپ دیکھیں، آپ کی بات جو آپ سمجھا رہے ہیں نا جی، اس سے تو ڈس ایگری کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ تو وہی بتا رہے ہیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا جی، ایک بندہ جو بیچارہ حالات کی چکی میں پس رہا ہے، وہ باہر بھی عاجزی انکساری کر رہا ہے یا اس کو کرنی پڑ رہی ہے، جو بھی ہے گھر پہ بھی آگے وہ عاجزی انکساری کرتا رہے، یعنی اس کی کوئی بات ہی نہ سنے. یہ اگر کسی کو کوئی کڑوا لفظ اگر بول ہی دیا، نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر بول ہی دیا ہے تو اس کو بھی تو آگے سے سننے کو ملتے ہیں نا. مثالی بیوی کے تو ہم نے موضوع نہیں لیا نا ابھی. نہیں دیکھیں مکس نہ کریں. ہم انشاءاللہ عز و جل مثالی بیوی کا موضوع لیں گے، اس لیے کوئی شوہر یہ نہ سمجھے گا یار یہ بیوی کو تو بولی کچھ نہیں رہے، آج ہم وہی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں جب نماز کا وقت، جب نماز کا ہم بیان کریں گے نا تو ظاہر زکوٰۃ کی فرضیت کے تو احکام نہیں نہ بتائیں گے، روزے کے تو احکام نہیں نہ بتائیں گے. جب نماز کی بات چلے گی تو نماز کی شرائط، نماز کی فرائض بتائی جائیں گے نا. آج اب اگر شوہر صاحب کی باری آئی ہے تو صبر سے، تحمل سے ذرا سنیے. اتنا ضرور کہہ دوں میں، وہ اسلامی بہنیں کہ جو اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہی ہیں، جن کے شوہر، جن کے بچوں کے ابو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہیں ہرگز یہ بات لائق نہیں ہے کہ اس موضوع کو سن کر وہ ان کو ٹیڑھی نظروں سے یا تکلیف دہ نظروں سے دیکھیں. اگر آپ ایسا کریں گی، آپ کا یہ جملہ بھی ہوگا نا، سنو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ آپ یہ جو کر رہی ہے نا تو یہ آپ کی شرافت کے خلاف ہے. بیویاں ایسی نہیں ہوتی. آپ یوں سمجھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ نہیں کہہ سکتے، ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم عرض کر رہے ہیں. مگر آپ تو اپنا کردار ستھرا سنبھال کے رکھیں گی نا، آپ تو اپنے اخلاق کو اور اپنی جو ذمہ داری ہے، جو ایک وہ جو انشاءاللہ باری آئے گی اس کو تو سنبھال کے رکھیں گی. تو ایسا نہ ہو، ڈس بیلنس مت ہونے دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت تو پانی پھر جائے اور وہ بولے کہ یہ اس کے لیے سمجھا رہا ہے عمران، اس کے لیے میں اس کے ساتھ یہ کروں گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر طوفان ہے، یہ آفت ہے یا کیا ہے. اب ایسا تو آپ بھی اپنے آپ کو سنبھالیں نا، پھر آپ نہ کریں. ویسے ہی ایک بات عرض کر دوں، شوہر اگر غلط بھی ہے، زیادتی بھی کرتا ہے نا، تب بھی بیوی کو اس کے سامنے بدتمیزی کرنے کا حق ہے ہی نہیں. وہ صرف صبر کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے گی. بلکہ میں تو ایک بات کرتا ہی چلا جاؤں تاکہ تھوڑا سا بیلنس ہو جائے، ورنہ گھر میں ایسا نہیں مسئلے پیدا ہو جائیں. کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ
جو شوہر اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اسے ایوب علیہ السلام جیسا صبر کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اور جو بیوی اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صبر کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ دونوں تو آپ دونوں کو سوائے صبر کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم بیٹھے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو شوہر صاحب ہیں ان کو ہم اس ٹریک پر لے کر آئیں کہ وہ گھر میں آپ کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اور کچھ گھر کے کام کاج میں آپ کا حصہ ملائے، تاکہ آپ کو راحت اور آپ کو سکون ہو. اور وہ اگر ترش انداز یا سخت انداز میں اگر وہ کلام کرتے ہیں تو اللہ کرے کہ وہ نرم ہو جائیں. ترش کیا ہوتا ہے حضور؟ تو سختی، کڑوا. ترش ویسے ہوتا ہے وہ کھٹا. اچھا کھٹا پن، تلخ، سوری. اللہ تو یہ وہ تو یہ مطلب نہیں، کھٹا پن بھی نہیں ہونا چاہیے. کھٹا پن بھی نہیں. گھر مٹھاس سے چلے گا، کھٹے سے نہیں چلے گا. دیکھو کھانا تھوڑی ہے جس پہ کھٹا میٹھا نمکین سب مکس کریں گے. بول ہیں مٹھائی چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے، اگر آپ تعاون کریں گی اور آپ ان چیزوں کو اس طرح نہیں لیں گی کہ جس میں آپ کو لگے کہ یہ تو وہ تو آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھی صورت نکل آئے. میسج آیا حضور، میرے کھانے میں بہت نقص نکالے جاتے ہیں، بہت نقص نکالتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میری رہنمائی کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقص نکالتے ہیں تو ایک دفعہ کوئی تسلی کے ساتھ بیٹھ کے کہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میں آپ کو کس معیار کا کھانا بنا کر دوں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے معیار کے مطابق. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب جب یہ آپ سے پوچھے نا تو آپ کہنا کہ اگر اجازت دو، اور آپ کے اندر بھی لڑنے جگرنے کی یوں جھاڑنے کی عادت نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ پھر اگر اجازت تو ایک آدھ مرتبہ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کھانے میں شریک ہو جاتا ہوں، پکانے میں، تاکہ پھر ہم باہمی مشورے سے کوئی ڈش بنا لیں. تو وہ کہے گی آپ تب یہ اگر ڈانٹنا جھاڑنا ٹوکنا اور بات پر اگر کرنا تو پھر تو باورچی خانے کا رخ نہ ہی کیجیے گا تو اچھا ہے. ایسا نہ ہو کہ ادھر آگ ویسے جل رہی ہوتی ہے اور مطلب تپش بڑھ جائے گی. تو ایسا کوئی معاملہ کر لیں کہ کوئی میچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی ترکیب بنا لیں اور ایک اچھا سا ایک ریسیپی آپ کی بن جائے اور اس کے حساب سے پھر کھانا. اور اب دیکھیں میں شوہر صاحب سے عرض کروں گا جو بچوں کے ابو ہوتے ہیں کہ آپ صرف یہی سوچتے ہیں کہ میری پسند کا کھانا. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کھانا اس کی پسند کا بھی تو ہونا چاہیے. بھوک اس کو بھی تو لگتی ہے، وہ بھی تو انسان ہو، گھاس تو نہیں نہ کھائے گی، کھانا ہی کھائے گی. تو اس کی پسند کا بھی تو کھانا ہو سکتا ہے. اس کے ٹیسٹ کا ہم خیال نہیں رکھیں گے، اس کے ٹیسٹ کی ہم پرواہ نہیں کریں گے تو یہ بھی تو درست نہیں ہے نا. آپ اس سے کبھی یہ بھی تو پوچھیں آپ کو کون سا ٹیسٹ پسند ہے. چلے جو آپ کو ٹیسٹ پسند ہے نا، میں بھی کوشش کرتا ہوں میں بھی ویسا ہی ٹیسٹ اختیار کر لیتا ہوں. یعنی وہی قربانی دے کر آپ کے ٹیسٹ میں ڈھلے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں جی، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا جیسے میں بول رہا ہوں، بولنے میں کیا جاتا ہے، وہ پیسے ویسے تھوڑی لگتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، کیا پیاری بات کہی. اگر اس دوسرے کے لیے ٹیسٹ ہی ہو یہ اس ایک بھائی جیسے مثال دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں فار ایگزامپل بڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اب وہ جو آئی ہے اس نے بڑے کا گوشت بیچاری کو چلتا نہیں، وہ چھوٹے کا گوشت کھاتی ہے فار ایگزامپل. تو اب اگر مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں بڑے کی جگہ پر چھوٹے کے گوشت کو آپ رواج دے دیتے ہو تو اچھا ہے. اسی کو بڑے کا گوشت کھانے کا عادی بنانے سے اچھا ہے کہ آپ چھوٹے کا گوشت کھاتی بن جائیں. آپ بولو کہ مہنگا بہت ہے تو چلو اگر وہ چھوٹے کے بڑے کو تو بڑے کو چھوٹا کر دو. کچھ انڈرسٹینڈنگ سے کام لیں. وہ بھی اپنے ماں باپ کا 17 18 20 سال والا گھر چھوڑ کر آئیے، اس کے احساسات کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. مدینہ بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں اور واقعی ایسے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو گھرانہ مثالی گھرانہ بنے گا. اور یقیناً سلمان بھائی بیوی کو پانی پلانے میں ثواب ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ کون ثواب ہے یار؟ مطلب ہر تر جگر میں اجر ہے. سبحان اللہ. کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت، بلی پر رحم کرنے والے کی مغفرت، اللہ اللہ، تکلیف دہ شے مسلمانوں سے ہٹا دینے والے کی مغفرت. تو کیا یہ وہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ یا اللہ میں اس کے ساتھ تیری بندی ہے اور میں نے تیرے نام سے اس کو حاصل کیا ہے، نکاح کیا ہے، تو میں تیری رضا کے لیے اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، اس کے ساتھ رحمدلی کرتا ہوں اور اس کی دل آزاری سے بچتا ہوں. یعنی آپ پھر سوالات تو جب جمع کر کے رکھیں. میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. نہیں میں ایک واقعہ سنا پھر کال لیتے رہے. بالکل. ایک نوجوان بزرگ تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا کسی سے نکاح طے ہوا
اور خود بڑے نیک تھے. اچھا جن سے ہوا وہ بھی ماشاءاللہ بڑی نیک سیرت اور نیک صورت تھی. اچھا رخصتی کا جیسے وقت قریب آیا نا, اب قدرت کے اس لڑکی کو, عورت کو, دلہن کو چیچک نکل آئی, چہرہ بدنما ہو گیا. اب گھر والے پریشان کہ اتنا اچھا رشتہ, نیک رشتہ, اب یہ بدصورت ہو گئی بیچاری, کیسے ہوگا. اچھا تھوڑی ہی لمحوں میں, دنوں میں پتہ چلا کہ وہ جو بزرگ نوجوان تھے نا, ان کے بارے بتایا کہ یہ عجیب ہو گیا کہ یہ ان کو ایسا جیسے کوئی دکھتا نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. اچھا ان کو یہ کہ چلو اب کہاں, مطلب چلو نابینا اگر ہو بھی گئے تو اب نابینا ہونے میں مطلب یہ کہ اب اچھا ہے نا کہ یہ نہیں نظر آئے گی, تو اپ نے کہا یہ رشتہ اپنے ختم کر دے, ویسے اس کو بیچاری کو کون دے گا. تو چلو رخصتی ہو گئی. کتابوں میں لکھا ہے سلمان بھائی 20 سال تک رشتہ, 20 سال تک یہ رہا. 20 سال کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا. جب عورت کا انتقال ہوا, وہ جو ہمارے وہ جو بزرگ تھے جن کی شادی ہوئی تھی, انہوں نے اس طرح انداز اختیار کیا کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضور یہاں وہ انتقال ہو گیا اور آپ کو تو نظر آ رہا ہے. کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا. اللہ. تو کہا یہ کیا تھا. کہا مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس عورت کو چیچک نکل آئی ہے, اور اب یہ جب بھی اس کو لگتا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو اس کو صدمہ ہوتا, افسوس ہوتا, ایسا سے کمتری میں آ جاتی. لہذا میں نے اندھا ہونے کا انداز اختیار کیا اور میں نے 20 سال تک اس کو شو ہی نہیں ہونے دیا کہ مجھے نظر آتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ یار یہ بھی گزری ہے نا زندگی, اتنا ان ایکسپیکٹڈ. نہیں دیکھو مثالیں ایسی ہوتی ہیں, تبھی تو مثال ہے. ہاں تبھی تو مثالیں ایسی ہوتی ہیں. شوہر پہ ایسے ہی ہوا. تو پھر اس طرح کا مطلب کہ اگر آپ اس کی دلجوئی اور اس کی غمخواری کریں گے, آپ بولو گے کہ نہیں یار یہ بدلتی نہیں ہے, آپ کا کردار بدلے گا, آپ کا حسن اخلاق بدلے گا. یہ پتھر بھی پگھل جاتے ہیں, جانور بھی مانوس ہو جاتا ہے, ایسی بات. تو یہ تو انسان ہی ہے. شیر مانوس لوگ کر لیتے ہیں, شیر کر لیتے ہیں. بلی کو آپ کبھی لیں, بلی بالکل انجانی ہوتی ہے, خالی اس کی پشت پر کرتے رہیں, وہ ایسی پہلے تو اپنی پشت کو خم کرے گی اور آپ یہ کرتے رہے, پھر آپ کے قدموں میں لوٹے مارے گی. ہوتا ہے ایسا. بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. واقعی اگر یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں مدنی چینل کے ناظرین, گھر میں ایسا امن ہوگا, ایسا سکون ہوگا, ایسی راحت ہوگی کہ بیان سے باہر. ان کو اپنا میں عرض کروں, اللہ کی نافرمانی دیکھ کر کسی غیرت جوش کھائے, صحیح, عورت شوہر بے غیرت نہیں ہوتا. صحیح. یعنی یہاں شوہر کو غیرت کب آتی ہے, جب اس نے اس کی بات نہیں مانی. اللہ کی نافرمانی کرتی ہے, اس کی کہاں گئی غیرت, اس کا کہاں گیا جوش, اس کی کہاں گئی مردانگی. اس کو کب غصہ آتا ہے, جب اس کی بات نہیں مانی. ارے جب خدا کی بات نہیں مانی تھی تب آپ کو غصہ نہ آیا تھا, تب آپ کو برا نہ لگا تھا. آپ کی بات نہیں مانی تو آپ کو برا لگا. تو اب اللہ کے لیے ایگریسو, وہ بھی شریعت نے باؤنڈری رکھی آپ کے ایگریسو ہونے کی, اور آپ کے وہ احساسات کو اظہار کرنے کی ایک باؤنڈری ہے, وہ ورنہ نہیں. وہ نا اس نے اخلاق کے ساتھ رہے, معلومات حاصل کریں, اور قرآن کریم میں بالکل تربیت ہے. جی کالز. آپ نے ابھی کہا کہ بیوی کو بتا دیا جاتا ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں, مگر شوہر کے علم میں نہیں ہوتا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاملہ برعکس ہے کہ آج بیوی کو بھی نہیں پتا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں, اور وہ اس طرح سے اس کے حقوق ادا نہیں کرتی جس طرح سے دین ہمیں بتاتا ہے یا معاشرتی طور پر بھی ہونا چاہیے. تو یہ اب سے پرانی باتیں لگتی ہیں, 10 سال 15 سال پرانی, مگر جو ابھی ہمارا معاشرہ ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے اندر یہ معاملہ دیکھنے میں آ نہیں رہا. تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں, کیونکہ خالی شوہر کو مرید الزام ٹھہرانا میرے خیال سے یہ بھی صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ شوہر جو ہے شاید آج زیادہ کیئر کرتا ہے بیوی کی, زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے معاملات میں دیکھ بھال اور دوسری چیزیں کرتا ہے بنسبت پہلے کے, کیونکہ اب جیسے جیسے معاشرہ ہمارا ترقی کیا ہے ویسے ویسے چیزیں جو ہیں وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سافٹ کارنر جو ہے, جس طرح سے تعلیم اور شعور عام ہوا ہے, ایک سافٹ کارنر بڑھ گیا ہے بیوی کے لیے شوہروں کے دل میں بنسبت اس کے کہ جو پہلے ہم دیکھتے تھے یا سنتے تھے کہ اس طرح ظلم ہوتا تھا, اس طرح چیزیں ہوتی تھی. کیٹیگری ہے, میں آپ کی بات کا یکسر انکار بھی نہیں کروں گا, نہ میں یہ کہوں گا کہ عورت کو پتہ ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں, یہ سب کو پتہ بھی نہیں ہوتا. مگر آپ جس
کلچر کی بات کریں نا، وہ کلچر وہ نہیں ہے جس میں آپ کہتے ہیں نا کہ شوہر نے بہت زیادہ بیوی کے ساتھ، یہ ہمارے ہاں ماڈرنزم اور یہ جو ہے نا، یہ اس نے کر دیا کہ وہ بیوی کو آگے بے پردہ رکھتے ہیں، خود تھوڑا پیچھے چلتے ہوتے ہیں، اس میں ہے۔ اور یہ بھی عین یہ شریعت اور اخلاق کے مطابق نہیں ہے، یہ انگریزوں کا لیا ہوا ایک طریقہ کار ہے جس کو لے کر چلتے ہیں، اور یہ اس کو بھی مطلب بیلنس نہیں ہے، یہ بھی گر گئے اپنے اس سے۔ یا تو جوتی کی نوک بنا کر رکھنا ہے یا پھر لیڈی فرسٹ کا نعرہ لگانا ہے، میانہ روی والی تو صورت اختیار ہی نہیں کرتے، وہ تو اس کے بغیر کیسے گھر چلے گا؟ یا تو یہ جوتی کی نوک بنا کے رکھیں گے یا پھر ایسی ترکیب بنائیں گے کہ آپ پہلے ہم پیچھے پیچھے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسا کب کہا ہے کہ شوہر بالکل مطلب کہ اپنی عورتوں کے ساتھ صرف ظلم ہی کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اپنی زوجہ سے معافی مانگنے والے لوگ ہیں، ان کی غمخواری ان کی خیر خواہی کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر بیوی بیمار ہو جائے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، زندگی بھر اس کی تیمارداری بھی کرتے ہیں اور ان کا علاج بھی کرتے ہیں اور زندگی بھر نبھاتے ہیں، اٹھا کر پھینک نہیں دیتے۔ میں جانتا ہوں ایسے شوہروں کو جنہوں نے اپنی بالکل مطلب ایسا لگتا ہے بیوی کسی کام کی نہیں رہی ہے، بظاہر نہ پکانے کی رہی ہے نہ گھر سنبھالنے کی رہی ہے، صرف بستر کی رہی ہے اور میڈیکل ایکسپینسز اس کے لیے ہیں، مگر میں ان کو جانتا ہوں جنہوں نے بالکل نہیں چھوڑا اور علاج بھی کروا رہے ہیں اور ان کی تیمارداری بھی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا کرنے والے کر رہے ہیں، تو ایسی بیویاں بھی ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرتی ہیں، لیکن جو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں ایک مثالی شوہر، ایک ہمبلنیس نیچر میں پیدا کرنے کی، وہ ایک الگ ہے اور وہ اس کا ایک تقاضا الگ ہے کہ وہ اس تانے کو ڈر سے کہ لوگ جورو کا غلام کہیں گے، بیوی کا غلام کہیں گے، وہ اس کی اصل حقوق ہیں اس کو بھی پامال کرنے کے در پہ ہو جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ایک پوائنٹ آف ویو سب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، ہم جتنی گفتگو کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں، رسول محتشم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں کر رہے ہیں، کچھ تجربات جی تجربات کی روشنی میں، یقیناً انڈرسٹوڈے کی سیرت کی روشنی میں اور الحمدللہ جو تجزیات و تجربات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ فی زمانہ جو کیفیت ہے، ایک بہت بڑی تعداد جو کہ اپر مڈل کلاس کی ہو یا پھر ایلیٹ کلاس کی ہو، ان کے تو ذہن میں گویا یہ بس سا گیا ہے، یا پھر وہ کلاس کے جو الٹریٹ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، دونوں طرح کی ترکیبوں میں، کہ یہ معاملات تو ہماری نجی زندگی کے معاملات ہیں نا، یہ ہمارا میٹر ہے، اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اور پھر وہ ان چیزوں کو کہ میں کسی مولانا سے اس کی تعلیم لوں گا، میں کسی مولانا سے یہ بات پوچھوں گا، یہ میری فیملی کا میٹر ہے، میں جانوں میری بیوی جانے، آپ کیوں اس معاملے میں اتنا انوالو ہوتے ہیں، کیا ترکیب بناتے ہیں؟ بھئی اسلام اور دین کا معاملہ ہے، ماشاءاللہ آپ بھگا کر نہیں لائے ہو، ماشاءاللہ، آپ کا جب پرسنل میٹر تھا تو اس کو پرسنل رہنے کب دیا؟ چار آدمی جمع کر کے نکاح کیا ہے، ماشاءاللہ، نکاح کرنے کے لیے مولانا کو بلایا تھا اور 4 آدمی جمع کے دیے، جس میں گواہ بھی بنائے، وکیل بھی بنائے، خاندان رشتہ دار سارے جمع ہوئے، پھر لے کر آئے۔ اب جو گھریلو زندگی ہے اس کو بھی آپ کو معاشرتی طور پر، اسلامی طور پر ہی گزارنا پڑے گا۔ جی ہاں، آپ کی انڈیویجول لائف کا تو ہم کلیم کر ہی نہیں رہے نا، آپ کی انڈیویجول لائف کو، کہ آپ کی انفرادی زندگی نہیں ہے، لیکن آپ کی اسی انفرادی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے جو اسلام و دین نے تعلیم و تربیت دی ہے اس کو تو لیں گے نا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انفرادی زندگی ہے، یا آپ کی انفرادی زندگی آپ کے بچوں کو افیکٹڈ کر رہی ہے، آپ کا پیار اور محبت آپ کے بچوں میں پیار اور محبت لاتا ہے، آپ کا نفرت اور غصہ اور لڑائی جھگڑا آپ کے بچوں میں دہشت اور خوف اور ان کے دماغوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ آپ جو سرچنگ انجن ہے اور انٹرنیٹ ہے، اس پر اگر آپ سروے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوئے نا، ان کے بچے زیادہ خراب ہو گئے، صحیح، اور جن کے گھروں میں محبت، پیار اور ادب کے ساتھ گھر چلا جائے، ان کے بچے بڑے مؤدب اور بڑے تمیز والے بنے۔ بچے ہی نہیں، پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلویٰ طاریہ کویت سے بات کر رہی ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، بچوں کے ابو فرمائے کہ بچے تمہارے پیچھے لگا دیے ہیں، جیسے مرضی ان کی تربیت کرو، کیا باپ بچوں کی ذمہ داری سے بری ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب سوال ہے،
باپ بچوں کی ذمہ داری سے کبھی بری نہیں ہو سکتا، اس کی تو بہت اہم ذمہ داری ہے۔ تھوڑا سا یہاں پر یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ ایک اسٹیج آتا ہے کہ بچہ بالکل ماں کی گود میں چمٹا ہوا ہے، اور جس کو شیر خوار بچہ بھی کہتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ماں سے اٹیچ ہے اور بہت زیادہ ماں ہی کی طرف اس کی توجہ ہے، اور ماں ہی اس کی اتنا کیئر کرتی ہے، لک آفٹر کرتی ہے، وہاں ماں کا بڑا اہم کردار رہتا ہے۔ مگر جیسے جیسے بچہ تھوڑا تھوڑا شعور پانا شروع کرے گا، والد صاحب کو اپنی انفلوئنس بڑھانی پڑے گی اور اس کی تربیت کرنی پڑے گی، اس کی اخلاقیات کا جائزہ لینا پڑے گا۔ بچے کہیں مطلب کہ بدتمیز نہ ہو جائیں، بد اخلاق نہ ہو جائیں، اور مطلب کہ اس طرح کی ان میں چیزیں نہ ہو جائیں، تو اس میں والد صاحب کو بالکل اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور وہ جو ہے نا کہ اے ایمان والو، اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی و پتھر ہیں۔ تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، ایون کہ بچوں کی امی کو بھی حرام اور ناجائز کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچانا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تو آپ کی ذمہ داری آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ فیملی کو آئیڈیل بنانے، فیملی کو ڈیولپ کرنے، فیملی کو واقعی وہ فیملی بنانے کہ جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں سکسیسفل ہو، یہ ایک آیت کافی ہے۔ خدا کی قسم کیسی پیاری آیت، یہ آیت اللہ بہت اہم ہے۔ اللہ۔ ایک اور بات بھی آئی ہے کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ محبت کا برتاؤ کیا جائے، ایسا برتاؤ کرنے سے پھر خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں، تو یہ کیا کریں؟ برتاؤ دیکھیں، خرچہ دیکھیں، جیب دیکھیں، کیا کریں؟ دیکھیں، برتاؤ میں میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی ہر فرمائش و خواہش پوری کی جائے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ عورت کی ہر خواہش و فرمائش پوری نہیں کی جاتی، اس کو نہ سننے کا عادی بناؤ۔ نہیں، ابھی نہیں، آج نہیں۔ اور اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے نہ سننے پر لڑے نہیں، الجھے نہیں، کیونکہ اس نے کوئی اس کے حق تلف نہیں کیا، اس نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ صحیح۔ آپ کی اگر آج آپ کا دل کرتا تھا کہیں باہر کھانے کے لیے جانے کا یا کسی اور کے یہاں جانے کا، اس کا مزاج نہیں بن رہا، نہیں آج رہنے دیں، ٹھیک ہے، آپ کی جیسی خوشی۔ عورت کو سامنے جواب یہی دینا ہے کہ جیسے آپ کی خوشی، تو یہ نہیں ہوتا۔ اور اسی انداز پر پھر اس کی جو بھی جائز خواہشات ہیں جس سے وہ اپنے اس کو ایک فرحت محسوس ہو، اس کو پورا بھی کریں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ تو ایسی صورت میں پھر اس کو قناعت کا درس دیں، اس کو اپنی سچویشن بتائیں کہ میری سچویشن یہ ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے شادی سے پہلے اس بات کا خیال رکھا ہے نا کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کی نیکی کو آپ نے فوقیت دی ہوگی کہ وہ نیک ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ بھائی صاحب، نیکی کا تو معلوم چل جاتا ہے، نیچر کا معلوم نہیں چلتا۔ نیکی کا تو معلوم چل جاتا ہے کہ نیکی ایک طرف ایک جو دیکھیں جو شخص نیکی اختیار کر چکا نا، یہ بھی ایک نیچر کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل، مگر نیچر کی جو فیچر ہے نا اصل میں ان کی معلومات کم ہوتی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں وہ تو بہت ساری چیزیں شادی کے بعد ہی کھلتی ہیں، آپ کا بھی مردوں کا نیچر بھی بعد ہی میں کھلتا ہے۔ بالکل درست ہے، ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، مزید کالز شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زینب اتاریہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ نگران شورا، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے نگران شورا ہیں، کیا گھر میں بھی نگران شورا ہیں؟ اور اپنے گھر کا کوئی یادگار واقعہ سنائیں جسے آپ کبھی نہیں بھولتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بڑے مسکرا رہے ہیں سلمان بھائی، یہ سوال دلچسپ ہے، اوپر سے یہ جو کال ہے یہ بھی دلچسپ ترین ہے۔ جی۔ اصل میں اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا، گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے۔ اندر کی باتیں، ہاں، اچھے بچے گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے، اندر کی باتیں باہر نہیں کرتے۔ جو باتیں میرے گھر کی ہیں میں کیسے مدنی چینل پہ بتا دوں؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اندر کی باتیں باہر نہیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کیا ہے، بہت کرم کیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے۔ جی، یہ سوال ہے یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً کہہ رہی ہوئی ہوں گی، ایک بیوی اپنے شوہر کو مثالی شوہر کس طرح بنا سکتی ہے؟ رہنمائی کریں۔ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر، جو وہ تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اور پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ، اور جو عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے نا، الجھتی رہتی ہے،
نہ وہ مثالی بیوی بن سکتی ہے، نہ وہ کبھی مثالی شوہر پائے گی، کیونکہ وہ مثالی بننا بھی چاہے تب بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اتنی جھاڑیاں ہیں کہ وہ تھوڑا سا بھی کچھ وہ نرمی کی چادر اوڑھتا ہے تو وہ اس کی جھاڑیاں اس کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ تو عورت کو تو بالکل نرم ہونا پڑتا ہے، بالکل نرم ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے سختی نہیں ہے مناسب، بالکل نرم ہونا پڑتا ہے۔ اور اگر شوہر اللہ نہ کرے سخت ہونا، تو میری اپنی عقل میں یہ آتا ہے کہ اس کی نرمی کا برتاؤ ایک دن شوہر کو نرم کر دے گا، اور اس دن اس کی اتنی قدر کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی، اتنی قدر کرے گا کہ اس نے میری کتنی بدتمیزیاں بد اخلاقیاں برداشت کی ہیں، اس دن انشاءاللہ تعالی اس کو بڑا سکون ملے گا، یوں سمجھو کہ اس کو شاید اس کے صبر کا پھل ملے گا۔ مدینہ یہاں ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، یہ بڑا سوال تو ہے جیسے ہے میں کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرض یہ ہے کہ میری ترکیب ہے کہ میں آخری عشرے اعتکاف کروں گا، اگر بیوی اجازت نہ دے تو کیا میں اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں؟ منا کر ذہن بنا کر بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ میں تو تمام اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا کہ بٹھا دو انشاءاللہ۔ یہ تھوڑا 19-20 بھی ہوا نا تو مدینہ ہوگا، واپس آئے گا۔ آپ کا بھلا اسی میں ہے کہ یہ رائے خدا میں رہے۔ ماشاءاللہ۔ موضوع سے ریلیٹڈ میسج بھی ہیں، موضوع سے ریلیٹڈ جو نہیں ہے وہ بھی ہیں، لیکن کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادت عاری اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے ٹاپک کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مثالی شوہر تو بہت دور کی بات ہے۔ شوہر 3 وقت کی روٹی، بجلی بل ادا کر دیے، گھر میں راشن ڈلانے کو فرض سمجھتا ہے صرف۔ شوہر کو کوئی احساس نہیں کہ بیوی کا دل آج کیا کر رہا ہے، کھانے کو، کپڑے لینے یا جوتے لینے یا کہیں آج باہر جانے کو۔ وہ بس یہی سمجھتا ہے کہ میں نے بل دے دیے ہیں، بس اب سو جو صبح ہوگی، اب دوبارہ یہی روٹین۔ تو اس بارے میں ذرا مدنی پھول عطا کریں، جزاک اللہ۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں خرچہ پانی تو یہ تو اس کی ذمہ داری ہے ہی، گھر کا اخراجات پورے کرنا، کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرنا، گھر مکان، یہ تو ساری ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی امی کا بھی کرنا ہے اور بچوں کا بھی کرنا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کی دلجوئی اور اس کے حقوق ادا کرنا یہ بھی تو ایک بات ہے کہ اس کو وہ بھی تو کچھ کہنا چاہتی ہے، آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، اپنے احساسات کو شیئر کرنا چاہتی ہے، تو آپ کے پاس اتنا تو اسپیس ہو کہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کی 2 باتیں سن تو لیں۔ لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کہ نارملی علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچاری غیبتوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، تہمتوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، چغلیوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میں اسلامی بہنوں سے یہ عرض کروں گا کہ ان عادتوں سے آپ کبھی بھی گھر آباد نہیں کر سکتی۔ جب بھی اگر کوئی ایسی ہو تو وہ بھی کچھ آپ سے اچھی باتیں سننا چاہے۔ جب دیکھو آپ شکایتیں کرتی رہیں گی، جب دیکھو آپ بیماریوں کا ہی رونا روتی رہیں گی، جب دیکھو آپ بچوں کا رونا روتی رہیں گی، جب دیکھو آپ کھانے پینے کا رونا روتی رہیں گی، تو غربت و پریشانی کا رونا روتی رہیں گی، تو وہ اتنا آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا۔ وہ آئے گا بولے گا کہ یار ابھی دوبارہ ایک فائل کھلے گی، آپ نے اتنی تو فائلیں جمع کی ہوئی ہیں، تو کوئی نئی فائل بھی لائیں، کوئی ایسی مطلب کہ دل کو دماغ کو راحت پہنچانے والی بھی بات کریں۔ بلکہ اچھی بیوی کی علامت حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کر دے۔ یہ اچھی بیوی کی علامتیں لکھی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے، یعنی اس کو اتنا ہونا چاہیے۔ آپ اس کے لیے بنے گی، سنوریں گی اور اس کے بھی مزاج کا خیال رکھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ کرے گا۔ البتہ چونکہ ہم بات شوہر صاحب کی کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بس اللہ کی رضا کے لیے درگزر سے بھی کام لے اور اس کی دلجوئی کی طرف اپنا دھیان رکھے۔ شوہر کی آپ بات کریں تو ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ واقعی وہ بیچاری جو بولنا چاہتی ہے اس کا سننے کا مزاج ہی نہیں بنتا۔ یہ صبح جاتا ہے دفتر، دوپہر کو تھکا ہارا آتا ہے، واقعی آتا ہے، کچھ دیر آرام کرتا ہے، پھر شام کی جو اس کی مصروفیات ہے اس کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہ بیچاری جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، سم ٹائم اپنے قصبے، شہر، ملک کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو گئی، وہ بھی ترستی دیتی ہے کوئی 2 باتیں میرے ساتھ بیٹھ کے کر لے، کوئی میری سن لے۔ وہ بیچاری بھی کہاں جائے، کس کو بولے؟ نہیں، وہ گھر ہی میں رہے، کہیں بھی نہ جائے اور شوہر صاحب سے ہی بات کرے، مگر یہ کہ اس کو اپنا ذہن ہونا چاہیے کہ مجھے بھی اب اس نے بھی مطلب جیسے کہ نا کہ ابھی مجھے نہانے میں اتنی دیر لگے گی تو کھانے میں اتنی دیر لگے گی، دفتر جانے میں اتنی دیر لگے گی، تو اس کا ذہن ہو کہ اس
کے پاس بیٹھ کر بات کرنے میں بھی اتنی دیر لگے گی، تو وہ اس کو اپنے شیڈول میں لے لے، مدینہ رات کو سونے سے پہلے یا گھر آنے کے اس کو شیڈول میں لے لے گا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یہ ہے، اس کو پتا ہو کہ ابھی کو بات کرنی ہے، 10 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بات کرنی ہے تو وہ اس سے وہ بات کر سکے، اور بڑی تسلی کے ساتھ، لڑائی جھگڑے نہیں، تسلی کے ساتھ ایک اسپیس دے کر نرمی کے ساتھ سنے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت اچھا آپ گھر کا ماحول بنانے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اب شادی ہو گئی ہے، اب بات کیا ہوتا ہے کہ بیوی اور گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے، دوستوں میں کھوئے ہوتے ہیں۔ میرڈ لائف اور بیچلر لائف میں فرق ہے۔ اب وہ ایک عورت آ گئی ہے، وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس کو وقت دیں۔ تو اب یہ نہیں ہوتا کہ میں گھر میں ہی رہوں گا تو میں کیا بیوی کو ٹائم دیتا رہوں گا، تو یہ وہ دوست کی شادی نہیں ہوئی ہے جو تانا دے رہا ہوتا نا، وہ جو شادی ہو جائے گی نا تو وہ بھی گڈ بائی ٹاٹا کر کے چلا جائے گا، وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو ویسے بھی مطلب کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اپنی گیدرنگ جو ہے نا معاشرے کے سلجھے ہوئے اور میچورڈ لوگوں کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک رکھیں۔ یہ اس طرح کے جو کھلنڈرے ٹائپ کے اور وہ آزاد مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے دوستیاں نہیں رکھیں، جو فیملی کو سمجھتے ہوں، اپنی اسلامی، اپنی معاشرتی اور اپنی فیملی زندگی کی جو قدر جانتے ہو نا، ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے، وہ آپ کے لیے دوست، آپ کے لیے ماڈل بنیں گے۔ ورنہ وہ جس طرح جو آپ کے گھر سے، آپ کی بیوی سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے فیملی سے، ایون کہ آپ کی بہت ساری خوشیوں سے جو آپ کو دور کرتے ہیں، وہ دوست نہیں ہوتے، وہ تو بس ایسے ہی مطلب ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں، جو وقت شاید گزر جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ میرے سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ جی مزید کالز شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت مدنی چینل پر میں آپ کا یہ پروگرام مثالی معاشرہ دیکھ رہا ہوں۔ آج کا آپ کا ٹاپک شوہر پر ہے۔ شوہر کا معاشرے میں ایک اچھا اور عمدہ کردار ہوتا ہے، لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی ہوتے ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یا تو گھر سے علیحدگی اختیار کرنی پڑتی ہے یا نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ تو آیا دین اور اسلام شوہر کو کیا تربیت دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو خراب ہونے سے بچائے اور ایک خوشگوار زندگی گزارے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ایسے حالات میں اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات، اسے ٹھنڈا رہنا پڑے گا، بردباری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ غصے میں آ گیا اور ڈس بیلنس ہو گیا تو خود بھی گرے گا اور اپنے گھر کو بھی گرائے گا۔ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ رکھے، سوچے سمجھے، اور سب کی حقوق کو پہلے وہ جانے پہچانے، اور پھر سب کے ساتھ وہ وقتاً فوقتاً ان کی ذہن سازی کرے۔ دیکھیے بعض اوقات واقعی معاملہ الجھ جاتا ہے، وہ نہیں، وہ مانجا کیا بولتا پنجابی میں مانجے کو، وہ جس سے وہ گڈیاں اڑاتے ہیں، مانجا ہی بولتے ہیں، مانجا، اس میں گچ ہو جاتی ہے، وہ آپس میں گتم گتا ہو گئی ہوتی ہیں۔ اس کو کھولنے کے لیے بڑی نظر اور بڑی سمجھداری کے ساتھ اس کو کھولنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی اور گٹھان تو بن جائے گی، لیکن پھر وہ چیز کچی رہ جاتی ہے۔ تو اس کو بڑی سمجھداری کے ساتھ، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے، تاکہ غیبتوں میں، تہمتوں میں کسی کے عیب ظاہر نہ ہو جائے، کسی سمجھدار سلجھے ہوئے اور اگر مفتی اور عالم مل جائے نا، اس سے مشاورت کی جائے، اور مشاورت میں بھی جو گفتگو ہو وہ شرعی تقاضے پورے کرتی ہوئی ہو، تاکہ وہ ایک آپ کا رہنما بنے گا جو آپ کو لائن آف ڈائریکشن بتائے گے کہ اب یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح آپ اپنی گھر گرہستی کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بس میں یہی عرض کروں گا، گھر ٹوٹنے مت دینا۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔